دعائے ظہور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک حجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقت وانت تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ اے خالق ذو الفضل و کرم رحمت کر، اے دافع ہر رنج و علم رحمت کر، سبقت ہے صدا و غضب پہ رحمت کو تیری، اپنی تجھے رحمت کی قسم رحمت کر الہی آمین۔ صلوات پڑھو پاکاں دی پاک ذات دے۔ امام زمانہ تنو وسدہ رکھن پاک سین تھوڑی زندگی درات سماؤں، مولا توڑی یہ تمام نیک حاجات اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرما، اور اس مجلس دا ثواب، اس ذکر دا ثواب مرحومہ دے نامے اعمال درج ہو، اور اس خاندان دے جڑے زن و مرد دنیا تو چلے گئے، اس ذکر دا صدقہ مولا انہاں دے درجات بلند فرما، حاضرین دے مرحومین دے مولا درجات بلند فرما۔ ایک دفعہ کوشش کر کے سارے مل کے خندہ بیشانی نال بارویں مولا دی تشریف آوری واسطے صلوات پڑھو۔ کوئی بتلائے گا کیسے کہ کیا کیا بول سکتا ہے۔ بڑا خوبصورت ایک قطع بڑھ لگا، بزرگ تشریف فرمانے سارے بیٹھے نے، ذرا غلط توجہ نہ سنے۔ کوئی بتلائے گا کیسے کہ کیا کیا بول سکتا ہے۔ گل میں اگلی کرنی ہے تو انشاءاللہ دعا مل جائے گی۔ پھر سے کوئی بتلائے گا کیسے کہ کیا کیا بول سکتا ہے، علی گر مار دے ٹھوکر تو مردہ بول سکتا ہے۔ کوئی بتلائے گا کیسے کہ کیا کیا بول سکتا ہے، علی گر مار دے ٹھوکر تو مردہ بول سکتا ہے۔ رائے جی گل سنا جی، گواہی دینی پڑ جائے کبھی جو حق زہرا کی، اگر ہو خون پاکیزہ تو گنگا بول سکتا ہے۔ ہاتھ کھڑا کر کے ہے نبی مولا زندگی جناب سلمان پاک سین دے عظمت تے سونی صلوات۔ نہ آسمان نہ کسی شانشین سے نکلے گا، ذرا لفظ سنیا جی تو ذہن میرے بس نہ آسمان نہ کسی شانشین سے نکلے گا، علی کے عشق کا سورج جبین سے نکلے گا۔ گل ذرا سمجھو میرے، نہ آسمان نہ کسی شانشین سے نکلے گا، علی کے عشق کا سورج جبین سے نکلے گا، اور جہاں جہاں پہ بھی پہرے بٹھائے جائیں گے، جہاں جہاں پہ بھی پہرے بٹھائے جائیں گے، جلوس ماتم سرور وہیں سے نکلے گا۔ اچھات کر کے ہے نبی بسم اللہ آؤ کی بلا، نہ آسمان نہ کسی شانشین سے نکلے گا، علی کے عشق کا سورج جبین سے نکلے گا،
اور جہاں جہاں پہ بھی پہرے بٹھائے جائیں گے جلوس ماتم سرور وہیں سے نکلے گا. ہم ذرا غور سنیا جی. یہ کربلا ہے اسے دیکھ لے جہاں والے. ذرا غور سنیا. یہ کربلا ہے اسے دیکھ لے جہاں والے. یزیدیت کا جنازہ یہیں سے نکلے گا. بابا دے بلند سلوات. پاک سائنسدانوں اس طرح عطا فرماؤ. ایک قطع اور پڑھنا. رسول عرش پہ خالق سے جا کے ملتے ہیں. جا کے یہ دے وچ ساری گل سمجھ آ گئی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ٹھیک ہے جی. رسول عرش پہ خالق سے جا کے ملتے ہیں. میں پھر بیانہ. رسول عرش پہ خالق سے جا کے ملتے ہیں. حسین کرب و بلا میں بلا کے ملتے ہیں. گل میری تھوڑے تک پہنچ گئی. تو حق ادا کر چھڑے. مہربانی. رسول عرش پہ خالق سے جا کے ملتے ہیں. حسین کرب و بلا میں بلا کے ملتے ہیں. اور بتانے آئے ہیں میدان میں علی اصغر. ذرا سمجھا جی. بتانے آئے ہیں میدان میں علی اصغر. کیڑی گل کہ دشمنوں سے بھی ہم مسکرا کے ملتے ہیں. عظمت بابا دے بلند سلوات. اللہم توجہ ہوگی میرے بزرگاں بھائیاں دی. 4-5 قصیدے تم سنا دیں. ماشاءاللہ ہے پروگرام. بسم اللہ. آج موسم یہ خوبصورت ہی ہے. مزیدار دی صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد. ٹھنڈی صلوات نہ پڑھو تو سننے کے لیے گرم صلوات پڑھو. خطبہ ختم. میں موضوع تے آواں. پہلا قصیدہ 2 قصیدے اج میں نا مرضی نال پڑھنا. پھر اس کے بعد جڑا تہاڈا حکم ہے انشاءاللہ بھی پورا کراں گا. حدیث رسول ہے اول ما خلق اللہ نوری. خداوند عالم نے سب تو پہلے میرا نور خلق فرمایا. اول ما یعنی سب تو پہلے. ثابت ہویا رسول خدا دے نور تو پہلے کسی ہور دا نور نہیں سی. اگر ہائی تے صرف اللہ دا نور ہے. پاک رسول فرمایا اول ما خلق اللہ نوری. خداوند عالم نے سب تو پہلے میرا نور خلق فرمایا. اور پھر فرمایا
انا والی من نور الواحد، علی دا اور میرا نور ایک ہی۔ انہیں تھے اگر کوئی بندہ آکھے رسول خدا دا نور ہو رہے تو علی دا نور ہو رہے، انج ہو سکتا ہے؟ چپ کر رہے نہیں نہ ہو سکتا۔ رسول دی کلام اللہ دی کلام اتنی دیر تک اپنی زبان میں حرکت نہیں دیندے جب تک وہ دی رضا نہ ہو۔ تو پاک رسول فرمایا علی دا اور میرا نور ایک، تو ثابت ہویا جس نور چوں رسول خدا دا نور ظاہر ہویا ہے اسے نور چوں پاک علی دا نور ظاہر ہویا ہے۔ تو اس سے گل اس حدیث جڑا کمبر صاحب دے قصیدہ ہے، کیا بات ہے جی، کیا بات، میں آج تمہیں سنا لگا۔ بزرگاں دے کافی قصیدے نے جڑے میں کدی کدی پڑھنا جتنے تھوڑے ورگا ماحول ہوندا ہے، تو پڑھیے جی قصیدہ۔ صلوات سناؤ مددگار مہربان۔ کیونکہ بزرگاں دا کوئی ایسا قصیدہ نہیں جڑا حدیث اور آیت تو باہر ہو گئے۔ اور ان کی تو سنیا ہے، انہوں نے کوئی بھی قصیدہ تسی اٹھا کے دیکھ لو، کوئی قصیدہ آیت اور حدیث تو باہر نہیں۔ تو اس حدیث جڑی انہوں نے گل کی سنائیے جناب۔ اے تو ادوئے علی لاکھ کر کوششیں، 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 پر ہمارا عقیدہ بدلنا نہیں۔ کیا بات ہے جی، کیا بات، بہت مہربانی۔ دنیا میں اہل بیت کا وہ نور پاک ہے۔ پڑھا ہی کرو بھائی، میں ہوں تو نہیں پڑھ سکتا، کیا بات ہے جی، کیا کوشش کرنا، چلو میری بھی عبادت ہو گئی تو تھوڑی بھی ہو جائے۔ ربائی بڑھ لگا، بڑی خوبصورت ربائی۔ دنیا میں اہل بیت کا وہ نور پاک ہے، جس کی ضیا سے شمس و قمر تابناک ہے۔ حق نے بنایا جن کو ہے خود اپنے نور سے، کہتا ہے ان کو خاک تیرے منہ میں خاک، تو ادوئے علی لاکھ کر کوشش، اکڑا کر کے حیدری علی لاکھ کر کوششیں، پر ہمارا عقیدہ بدلنا نہیں، تو ادوئے علی۔ کیا بات ہے جی، کیا بات قرآن کی ہے، قسم ہے لطف آ گیا، واہ 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 واہ، میرے اس لیے مائنس ہوگی تسی حق ادا کر۔ کیا بات ہے جی، کیا ایک روائی پڑھ لگا، یہ بھی بزرگ پڑھتے سن، مولا دا ثواب انہاں دی روح نوں پہنچاوے، بڑی خوبصورت ہے۔ خدا سے دور نہ ہٹ، منکر کلام نہ بن۔ گل سنا ہے جناب حسین، بڑی قیمتی روائی پڑھ لگا، ماشاءاللہ سائیں جی، خیر ہوئے۔ خدا سے دور، خدا سے دور، خدا سے دور نہ ہٹ، منکر کلام نہ بن۔ گل سنا جی، تو آم کھا کے تو بیگانہ امام نہ بن۔ اچھا مولا نے ایک لقب ہے ابو تراب، مٹی کا باپ، مٹی کا مالک، سمجھ گئے ہو؟ تو آم کھا کے تو بیگانہ امام نہ بنو، فرمان جو دے یار نمک تراب سے ہے اور ابو تراب علی، علی سے دشمنی کر کے نمک حرام نہ بن، تو ادوئے علی لاکھ کر کوششیں، تو ادوئے علی لاکھ کر کے حیدری
بہت مہربانی قبلہ صاحب تشریف فرما نے اور تسی بھی یقیناً سارے جانتے ہو کہ روز محشر جدو اعمال نامے پیش کیتے جان گے تو فرشتے آکھیں گے ٹھہر جاؤ ابھی ایک سوال غلط نہیں جانتا کمبر صاحب نے قلم تروڑ دیتی اور فرمان دے ہوندے یار محشر میں جب پرسش ہوگی کچھ لوگوں کی بخشش ہوگی کچھ سمجھے جی کچھ لوگوں کی بخشش ہوگی فرمان دے ہوندے یار مجرموں کو یقیناً ملے گی سزا ہے مگر دوستوں قول معصوم کا مجرموں کو یقیناً ملے گی سزا ہے مگر دوستوں قول معصوم کا ہوگی جس کے بھی دل میں ولائے علی ہوگی جس کے بھی دل میں ولائے علی اس نے نارے جہنم میں جلنا نہیں کیا کر کے ہے کیا بات ہے جی کیا بات ہے جی کیا بات ہے بہت مہربانی واہ 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 شعر پڑھنے کا بڑا خوبصورت چند بندے رسول خدا دے کول ہے باقی تھوڑے دن اج میں شعر پڑھنے پاک رسول دے کول آئے آکے دن مولا بلال اذان غلط دیندا ہے جی مولا شین نسین آتا ہے جی جی سرکاری دولم فرمانے نے بلال دی سین اللہ نو شین نالوں زیادہ پیاری کیا بات ہے جنہ انہاں نو منیا ہے نا انہاں دی پاکاں نے بھی انج عزت بنائی ہے بلال دی سین اللہ نو شین نالوں زیادہ پیاری یہ دن مولا ٹھیک ہے مگر اساں صحیح زبان والا مؤذن مقرر کیتا ہے مولا صبح دی اذان ساڈا مؤذن دے سی پاک رسول فرمایا تسی زدتے آ گئے ہو زدی تسی بڑے ہو تسا ٹلنا کوئی نہیں چلو آزما کے دیکھ لو رات ہوئی لوگ سام گئے سرکار بلال نو پتہ لگا جلدی نال پاک سیدہ طاہرہ عاقلہ زاہدہ عابدہ صدیقہ بطول پاک دے دروازے تے آئے آن کے دروازے دکل والے بی بی فضا فرمائے نے کون ہے دروازے آواز نے بلال بی بی نے سلام کرنا آیا ایک چھوٹی جی حضرت ہے سبحان اللہ بی بی دروازے فرمائے چاچے بلال جان دے تہانو توانو سانو دسن واسطے چاچا بلال کیویں آئے بی بی توڑے بابے دے کول چند بندے آئے انہاں کے آکھے بلال اذان غلط دیندا ہے اے شین نسین آندا ہے بی بی انہوں نے اپنا مؤذن مقرر کر لیا اگر صبح دی اذان میرے کان تے بہ گئی اے زبان نہ راسی کل سمجھے نہیں اے زبان میرے منہ چ نہ راسی فرمایا چاچا بلال فکر نہ کر جے تے تو اذان نہ لے سے ڈی نہ چڑسی جناب بلال مطمئن ہو کہ انہاں نوں منی دا ہے سوچی دا نہیں جتھو آل محمد روکوں رک جاؤ جو آنکھ نو کرو فرمائے نے ڈی نہ چڑسی مطمئن ہو کے واپس آ گئے رات ہوئی لوگ سم گئے اٹھے دکھا وہ ویلا پھر سم گئے اٹھے وہ ویلا پھر سم گئے اٹھے وہ ویلا گھبرا کے چند بندے رسول خدا دے کول آئے مولا قیامت نہیں آ بنا رہی میں نے قیامت تو صاحب بنائی ہے دعا منگو دن چڑھے اذانہ ڈھوں نمازہ پڑھوں آواز قدرت آئی سب کو یہ بات بتا دو فوراً میرا حکم سنا دو کہ حکم کر مؤذن بنایا ہے اپنا کوئی تو بنا لو نیا ایک اور شمس بھی کیا بات ہے مولا زندگی بہت مہربانی کر مؤذن
حبشی کہے گا نہ جب تک ازا تب تلک میرا سورج نکلنا نہیں حیدری کیا بات ہے جی واہ واہ پاک سین کا منظر رکھن توقع تو بھی زیادہ دعا مل گئی مولا ذکر پاک نصیب فرمان ایک سونے جی صلوات پڑھو سارے لو جی قصیدہ جناب کے سامنے پیش کر لگا بڑا خوبصورت یہ بھی ذرا غور کریا جی یہ قصیدہ مولا دی کافی مداح خانہ پڑھے جی جی اور ساڈا لکھیا ہوا قصیدہ ہے چلو ذکر ہے پاکاں دا جڑا مرضی ذکر پڑھے مگر اپنا انداز ہے ہر ذکر دا تو میں تانوں اج دو شعر سنا پڑھیا جناب گل دی لوڑ ہی نہیں انشاءاللہ قصیدہ اپنی تشریح آپ ہی کرے گا تو میرا سرا یا علی تو میرا بڑی روحانیت والی مجلس یقیناً قبول ہے یقیناً منظور ہے مولا اس خاندان نو تا قیامت وستر میں شعر بن لگا چل میں رسول خدا دی کول ہے سلام دے بعد اگلی میں گل کی تھی عرض کریں گے مولا مولا تھے کی ویکھیا اچھا گل صرف نہیں ہوئی یہ نہیں نہ آکھیا اتھے کیڑیاں گلاں ہوئیاں انہاں دی جرت ہے پوچھ لیں صرف اینا ہی آکھیا ہے اتھے کی ویکھیا انہاں نوں ویکھن دا بڑا شوق ہے نا اتھے کی ویکھیا اتھے کی ویکھیا سرکار فرمیندے خالق نو ملن تے کیتے میں فرش زمین تے ٹریا خالق نو ملن تے کیتے گل سنا جی پر
چلو میں اتنے کمبر صاحب دی کروائی یاد آ گئی بات ہے جی کیا بات ہے میں اور بھائی بڑھ چکا کدیں کدیں موقع ملتا ہے بزرگاں دی کروائی طالب کو ایک گال پوچھی تے مطلوب نے ہولے ہولے میں سمجھ گیا پہچان کی دائیں ہن نہیں دے وچ بھولے کیڑا تے اے تنہائی دا وقت ہے اللہ تے ہن دے اراد کو کھولے تے دس کون ہے تیرے پردے وچوں چہرہ واگ علی دے ہجرت دی رات بار بار آ رہے یا علی ویکھنا ہے میں کہ اس نے نبھایا کس نے یا علی شیر بن لگا ہجرت دی رات واقعی جناب دے دینا چاہ گیا زیادہ میں گل نہیں کرنی لوڑ ہی نہیں شیر بن لگا دے ویکھی میرے پاس ہجرت دی رات نبی دے بستر دے بوخت رہا ہجرت دی رات نبی دے شیر سن کے داد باوے تھوڑی دیا جی دعا کر چھڑیا شیر بڑا بڑا ہے مولا دا ثواب مرحومہ دے نام ہے امبال اس درج ہوتا ہے میں شیر بڑھ لگا گل نہیں کروں ڈائریکٹ شیر بڑھ لگا لفظ نے ہوتے ہوئے کھانی میرے پاس ہے میرے دل دے وچ ہے جیڑی او حق دی گل سناوا میرے دل دے وچ ہے جیڑی او حق دی گل سناوا کول دیا مسئلے نو بس مکدی گل مکاوا نا طول دیا مسئلے نو بس مکدی گل مکاوا ہر مشکل وچ آزمایا ہے ہر مشکل وچ آزمایا ہے ہر کہتے کم آندا ہے یا نبی یا خدا یا علی کیا بات ہے او جہد کر کے حیدری مقرر بھائی دوبارہ کیا بات ہے جی لکھری آگ دیلا میرے دل دے وچ ہے جیڑی او حق دی گل سناوا نا طول دیا مسئلے نو بد مکدی گل مکاوا نا طول دیا مسئلے نو بد مکدی گل مکاوا ہر مشکل وچ آزمایا ہے ہر مشکل وچ آزمایا ہے ہر قیدے کم آندا ہے یا نبی یا خدا یا علی کیا بات کیا بات ہے جی ایک سلوات بڑا مزیدار جی صاحب تھوڑا جا سوال ہے مجھے ہے لوجی قصیدہ جنہاں میں تو دسے ہے قصیدہ لبیا ہے میں نے بزرگاں دا کافی
عرصہ ہو گیا یقیناً تساں سنیا ہوسی دو شعر مینوں لب گئے نے مولا درجات بلند ہون استاد محترم کی بلا سائی منظور صاحب کیا بات ہے میں اکثر انہوں کا قصیدہ کوئی نہ کوئی ایسا پڑھتا رہنا کہ میری بھی عبادت ہو جاتی سننے والے کی بھی عبادت ہو اذان سننا بھی تو قصیدہ پنجابی زبان دا بڑا خوبصورت تھا دو شعر واہ جی واہ پہلی طرح گل سنیا جی حق دیے گل ہے ساری دنیا کو ساری دنیا وچوں خاص کر سکوں ذرا گل سنا جی حق دیے گل ہے ساری دنیا کو ساری دنیا وچوں خاص کر سکوں اتھا بھی علی دا سہارا حق دیے گل ہے ساری دنیا کو ساری دنیا وچوں خاص کر سکوں اتھا بھی علی دا سہارا حق دیے گل ہے ساری دنیا کو صلوات پڑھو پاک علی پاک ذات تے بڑا خوبصورت قصیدہ ہے جڑا خیر ہے کوئی نہیں گل ذہن میرے پاس رکھے جناب حسین خیبر دا میدان 39 دن گزرے شعر بڑا خوبصورت ہے خیر ہے آواز پہنچ شعر بڑا خوبصورت پڑھ لگا خیبر دا میدان 39 دن گزرے چلی ہوئے دن پاک رسول نے دعا فرمائی مالک خالق پالنے والے میرے اللہ تسی جان دے ہو میں یہودیاں نال وعدہ کیتا ہویا ہے 40 دنوں دے اندر خیبر فتح کر سکتا واہ واہ میرے اللہ آج میرے وعدے دا آخری دن آواز قدرت آدھی میرا محبوب پریشان نہ ہو مسلح لبیڑک باسے دے رکھ اس چڑے بدے چڑھ جا مدینے والے پاسے منہ کر کے صد مار تیرے صدن چ دیر ہو سی ہوندے پہنچنے چ دیر نہ ہو کیا بات ہے جڑا شعر لکھنا سائنہ نے ذرا سمجھیا جی سرکار دو عالم ٹبے تے کھڑ گئے مدینے دے پاسے منہ کر کے جڑی گل کیتی ہے چھوڑ کے مدینہ اج خیبر چ آ جا حق دی عزت بنا جا آ جا تو آ جا کیا بات ہے جی کیا بات ہے ایک درد نہیں جی پڑھیں دی کسے کو جی گا واہ 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 چھوڑ کے مدینہ اج خیبر چ آ جا حق دی عزت بنا جا آ جا تو آ جا سرکار فرمیندے میں نہیں بلایا تے کو اللہ نے بھلایا ہائے ہائے میں نہیں بلایا تے کو اللہ نے بھلایا سچ پوچھ دائیں تے تیرے بنا چاچے جایا میرا بھی اوندا بھی ہوندا نہیں گزارا کیا بات کیا بات ہے دن کی دراز ہو جاوے واہ 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 پاک سے نجر عظیم عطا فرما مولا جانتا جی پہلی باری پہ پڑھتا جکتے لب کے شیر بڑھ لگا بڑا قیمتی شیر چلو میں فیل آگ دینا چھوڑ کے مدینہ اج خیبر چ آ جا حق دی عزت بنا جا اللہ نے بھلایا سچ پوچھ دائتے تیرے بنا چاچے جایا میرا بھی اوندا بھی ہوندا نہیں گزارا حق دی گل ہے ساری
کھڑا کر کے حیدری بہت مہربانی اے شیر سنیا لا یجوزو حضرت ابو بکر نے آکھیا ہے لا یجوزو حدن سراتا الا من قدب لہو علی الجواز روز معاشر کوئی بندہ اتنی دیر تک پل تو نہیں لنگ سکتا جب تک علی اجازت نامہ لکھ کے نہ دے انہیں رافعہ شیر لکھیا نا انہوں حد کر دی شیر سننا فرمان جو دے یار حضرت ابو بکر پہ فرمایا پل دے متعلق ڈسایا تے کوں تے میں کوں حضرت ابو بکر پہ فرمایا پل دے متعلق ڈسایا تے کوں تے میں کوں کیا رکا لکھ کے اگر دتا نہ علی نے مہربانی کی تھی جینا حق دے ولی نے تیرا بھی میرا بھی چلنا نہیں دو قصیدے اور پڑھ دیں سبحان اللہ آج 15 جمادی الاول ہے دو روایتاں نے ایک روایت ہے 15 جمادی الاول اور ایک ہے 15 جمادی الثانی آج چوتھے امام دی تشریف آوری بھی صلوات پڑھو چلو روایتاں دو نے مگر چونکہ سارے ثواب دی محلہ سے کہ میرا دل ہے کہ میں چوتھے امام دی تشریف آوری دے دو شعر پڑھ اس دا ثواب مرحومہ دے نام ہے مال درج ہو جائے کہ چوتھے امام دا ذکر باغ ہو جائے عہدے جو سر عرش وہ تقسیم کرے گا عہدے جو سر عرش وہ تقسیم کرے گا ہر لائق کے تکریم کو تسلیم کرے گا یعنی ہر عزتدار بندے نو ہر لائق کے تکریم کو تسلیم کرے گا محشر میں مجھے عرصہ محشر کی قسم ہے مسجود بھی سجاد کی تعظیم کرے گا تو میری مجال نہیں میں چوتھے امام دی شان بیان کروں کافی سارے میرے مولا دے لقب نے سید الساجدین سجدہ کرنے والے دا سردار زین العابدین عابدان دی زینت کافی سارے لقب نے چلو میں زیادہ انتظار نہ کراواں تو بی بی شہر بانو دی جھولی چ سرکار نازل ہوئے کون قصیدہ پڑھیے جی اے قدوۃ الزاہدین اے امام مبین 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 سید الساجدین تیری کیا بات ہے پیش کر لگا لفظاں دے گورتے ویکھا جی میرے پاس قدوۃ الزاہدین اے امام مبین قدوۃ الزاہدین اے امام مبین سید الساجدین تیری کیا بات ہے قدوۃ الزاہدین اے امام مبین قدوۃ خالق کو بھی ناز ہے اے کشادہ جبھی تیری کیا بات ہے بڑی خیر ہو جاوے کیا بات ہے جی کیا بات موضوع ذرا مشکل ہے کیا بات ہے کیا بات مگر چونکہ آج مولا دی تشریف آوری ہے تو میں موضوع شروع کر لیا دو شعر پڑھنے نے لفظاں دیکھو
آج کی رات ہے رحمت والی آج کی رات ہے رحمت والی عزت والی عظمت والی توجہ عزت والی عظمت والی لفظ غورنیاز حسین شہر بانوں کی عصمت بھری گود میں مثل قرآن سجاد نازل ہوئے اور مہربانی شہر بانوں کی عصمت بھری گود میں مثل قرآن سجاد نازل ہوئے شہر بانوں کی عصمت بھری گود میں مثل قرآن سجاد نازل ہوئے کس قدر آج کی رات انمول ہے دوسرے مومنوں کو علی مل گئے کس قدر آج کی رات انمول ہے دوسرے مومنوں کو علی مل گئے آپ کے نور سے آج روشن ہوئے آسماں اور زمین تیری کیا بات ہے اے شیر جڑا میں پڑھنا ہے اے شیر واسطے میں تشریف آوری دا قصیدہ شروع کیتا ہے ذرا شیر سنیا جی اس مولا کی شان سناؤں سرکار سجاد دی اس مولا کی صلوات پڑھو اچھی آواز اس مولا کی سرکار سجاد دی شان سناؤں یوں سمجھو معراج کراؤں لفظی نے پاکہ دی شان ہے نا یوں سمجھو معراج کراؤں شیر سنانے حسین بسر شبیر کو اس خدا بند نے ایسا رتبہ دیا مرحبا مرحبا بسر شبیر کو اس خدا بند نے ایسا رتبہ دیا مرحبا مرحبا ایسا عابد کے معبود جس کو کہے سید الساجدی اور زین العبا ایسا عابد کے معبود جس کو کہے سید الساجدی اور زین العبا ایسا عابد کے معبود جس کو کہے سید الساجدی اور زین العبا صرف سجدوں کی خاطر زمین پر رہا عرش کے احمد کی تیری کیا بات ہے اکڑا کر کے حیدری پاک سین اجر عظیم عطا فرما لو جی دو حکم نے وہ میں پورے کر کے دعا کرا قصیدہ پنجابی دے پڑھنا ہے جدہ حکم ہے جی اس سال ایک قصیدہ پڑھے ہے مولا بڑی عزت عطا کیتی ہے تو دو شعر جناب کے سامنے بڑی جلدی نہ پیش کر لگا صلوات مل کے سارے پڑھو چاہیے نہیں جنہیں مل کے سارے صلوات پڑھو ابھی ایک قصیدہ میں پڑھے ہیں اس علاقے سے تو حکم ہے رائے صاحب دا مولا زندگی کرے نا بھائی نے تو دو شعر میں جناب کے سامنے پیش کر لگا کرم پر چار علیدہ 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 سچا مومن پاک علی کو پروی دون ملاتا سچا مومن پاک علی کو
کیا بات ہے جی کیا بات ہے پرچار علی دا ببدار علی دا پہلا شیر بڑھ لگا گل دی لوڑ نہیں سارے جان دے ہو دیوار ہوئی ہے شک ہوئی ہے نا آج بھی نشان موجود ہے بڑیاں طاقتہ نے کوشش کی تھی نشان ملے جاوے طاقتہ مل گئی نے نشان نہیں ملے انجی گالے جی شیر بڑھ لگا لگتا لگا ہوتے ہوئے کہ میرے پاس ابراہیم خلیل اللہ تو رب نے گھر بنوایا اس گھر نو آباد کرن لئی چڑھ عمران دا توجہ ہے جناب دی بہت مہربانی ابراہیم خلیل اللہ تو رب نے گھر بنوایا اس گھر نو آباد کرن لئی چڑھ عمران دا جس بندے نو شک ہوے تاریخ پڑھے خود جا کے جس بندے نو شک ہوے تاریخ پڑھے خود جا کے پتھرا دا دل کی بلا پڑ جا جھوم کے گا آکھے میں شکر گزار علی دا اکھڑا کر کے حیدری کیا بات خطبہ البیان پاک مرشد علی فرمایا انا مورخ الاشجار درختانو پتے ڈیمن والا میں علی انہیں تھے اے نہ سمجھا جائے کہ اسی علی نو خدا ماننے اے منبر پاک کا ذکر پاک میرے سامنے اسی علی نو خدا نہیں ماننے اسی علی نو اپنے خدا ماننے مگر جڑی اللہ نے علی نو شان عطا کی دی ہے نا وہ اسا بیان کرنی اے جڑے اختیار اللہ نے دیتے نا آل محمد نو او تے اسا بیان کرتے نا میں شیر پڑھ لگا پاک علی فرمایا انا مورخ الاشجار درختاں نو پتے ڈیون والا بولو میں علی ہیں باقی گل میں شیر کرنی ہے لگتا ہے ہوتے ہوئے کہ میرے پاس پھل نو خوشبو دے تے شجرا نو پھل لاوے ماں دے شکما وچ شکلا مرضی نال بلاوے جو ہے جناب دی پاک سیندہ موزر کر مہربانی جناب زندگی دراز ہو جاوے پھل نو خوشبو دے تے شجرا نو پھل لاوے ماں دے شکما وچ شکلا مرضی نال بناوے سورج چند ستارے اپنے نور وچوں چمکاوے سورج چند ستارے اپنے نور وچوں چمکاوے جو ساری مخلوق خدا دی دانا پانی کھاوے اے سارا کاروبار علی دا دو شیر پڑھ لینے جڑا حکم ہے آخری دو شیر تو میں مصاحب پڑھنا تھوڑا جا چونکہ حکم ہے مرحومہ دے احسان ثواب دی مجلس ہے تو اس واسطے دو ترے چار میں شیر پڑھ لینے میری مجال نہیں پاک سین دی شان ترے چار شیر میرا بھائی ذاکر علی رضا خدا لکھو ہے کلام ہے تو اس کلام نو ملک دے ذاکرہ نے پڑھے یقیناً ہر بندے نے ایک کلام سنے ہر بندہ ایک کلام پڑھتا ہے کیونکہ اس کلام دے مور پاک سارے جہان دا نبی آسرا نبی دا آسرا ماں حسین دی ایک دفعہ بی بی عظمت صلوات پڑھ لو جی سارے جہان دا نبی ہے آسرا نبی دا آسرا ماں حسین دی کوئی بھی دختر احمد بجز بطول نہیں کوئی بھی دختر احمد بجز بطول نہیں یہ چار والی
शिकायत हमें कबूल है। बात सुन के सोचो जरा मुसलमानों, नबी की बेटी हो मुशरक के घर असूल, सारे जहान दा नबी है आसरा, नबी दा आसरा है मां हुसैन दी, खदीजा आमना ते हवा आसिया, इन्हा दी पेशवा है मां हुसैन दी, सारे जहान दा सलवात पढ़ो पाका दी पाक ज़ात ते। मजाल नहीं जो हिजाबुल्लाह दी शान बयान की जाए। बीबी का एक लक़ब है हिजाबुल्लाह, अल्लाह का पर्दा। तवज्जो है माशाअल्लाह। मैं शेर में लगा मरियम भी ये जान दी है जिन्नू रब चा वधावे। तवज्जो है जबरील जैदे बुहे पुछया ना जावे, खातून कोई इयो तैसन दी किवे हम सर बने जंदे कदम उते रखे हुसैन सर ओ वारसे हयाए मां हुसैन दी। नस्ल के जमा बड़ी रूहानी तनी महिला से मौला तोड़े यहाँ सु कबूल फरमा। मैंने कुरान की कसम है उन्हां आंसुआं दी बड़ी कदर है जेड़े आंसू वाले मुहम्मद की शान चाहते हैं। दुख तो है ही है, मसायब तो है ही है, मगर उन्हां आंसुआं दी बड़ी कदर है जेड़े उन्हां दी शान ही चाहते हैं। मैं शेर पर लगा पैदल पै में शेर बनने गल्ला मैं नहीं करनी। फिजा दी मलका इयो नो अली दे पियो दी, ज़हरा दा मतलब इयो सो अली दे पियो दी, जैदी नसल विचों हादी सारे नाले सारे वली हसन तो महदी ताईं जेड़े इमाम ने उन्हां दी दरस गाए मां हुसैन दी, सारे जहान दा सलवात पढ़ो पाक हुसैन दी अज़मत ते। बड़ा खूबसूरत शेर बन लगा, बड़ा खूबसूरत शेर। मोइनुद्दीन चिश्ती साहब दा कलाम पूरी दुनिया च कलाम सुनिया जाता है। शास्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन आखिया क्यों शास्त ज़हरा दा लाले अपनी मां दी वजह तो, सुभान अल्लाह। शास्त ज़हरा दा लाले अपनी मां दी वजह तो, दीने बना दे मिसाले अपनी मां दी वजह तो, पुछता सही शान मेरे जाए खाकी बंदे कलो तवाफ मुर्तला, हिजाब मुस्तफा नमाज अंबिया मां हुसैन दी। थोड़ी ख्याल हो जावे इस बीबी दी इज्जत उम्मत सदके मौला मरहूमा दी दर्जात बुलंद फरमा। शेर बन लगा ये शेर मेरे बड़ा पसंद है, बड़ा कीमती शेर। अरशीद जैदे बुए ते झुकदे रहंदे ने सारे, सुभान अल्लाह। बीबी दी शान अरशीद जैदे बुए ते झुकदे रहंदे ने सारे, मुरसल जैदे बुए ते रुकदे रहंदे ने सारे। गल सुनिया जी कहरी बाजा आई
جاوا میں صدقے جاوا آگئی ہے میری حسین دربار نہ آگیا یہ گل رمین دیئے صدقے جاوا آگئی ہے میری حسین دربار سچے حسن کھبے حسین گھن پچھے بی بی ام ایمن تے سرکار سلمان ٹر دے آنے میں کی میں بڑھا جڑے کرسیاں تے بیٹھے آن ایک وہ لوگ نے جنہاں رسول خدا زندگی چی کئی بار بٹھا ہے جڑے ویلے بی بی آوے آ رسول اٹھی کے تعظیم کرے آج وہ لوگ کرسیاں تے بیٹھے چپ کر کے رسول دی دھی کھڑی جڑے بلے 3 گھنٹے گزر گئے بی بی دی آواز آگئی چاچا سلمان میں تھک بئیاں کر کے جاواں 3 گھنٹے آنے بعد معافی دویں ایک بندہ اٹھے آئے یہ آنے کیوں آئی ہے دربار میری حسین نے بابے دی تحریر پیش کی تھی انہوں میں کیوں میں پڑھا اس نے تحریر پڑھی ہے نالا بندہ اٹھائے اس نے تحریر پکڑی ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین تے سٹی اے آدھا بابے لگ تحریر آلیا اسا کوئی نہیں مننا میں شیر بڑھ لگا تیری عبادت ہو ویسی اور اولانے مومنہ منو قرآن دی قسم ہے پیو دے غلامات کولو جن کا جھل دی رہی ہے ایک باری سینے تے ہاتھ مار کے آگھائے زہرا پیو دے غلامات کولو جن کا جھل دی رہی ہے دربار تو گھن کے گھر تئیں اٹھتی بہتی گئی ہاتھ مک گئی ہے پھر کربو بلا بچ جو کچھ ہویا ہے دیا دیا چادرہ تے بعد کربلا تے اج بھی غم زدہ ہے ماں حسین دی صدقے جاوا بڑی مقبول مجلس ایک شیر میں اور بڑھنا ہے پھر آکھا کہ بلا میں نوکر پیو دے غلامات کولو جن کا جھل دی رہی ہے صدقے دربار تو گھن کے گھر تئیں اٹھتی بہتی گئی ہے ہاتھ مک گئی ہے پھر کربو بلا وچ جو کچھ ہویا ہے دھیا دیا چادرہ تے بعد کربلا تے اج بھی غم زدہ ہے ماں حسین دی اور اولا مومنو آخری شیر میں دعا منگ لگا ہو گئے میرے حصے دا مسائب جے دل دکھ جائے تے میں نے معافی دے بیان اور اولا مومنو واللہ یہ میری حسین دربار جو خالی میں نے قرآن دی قسم تاریخ دے لفظ نے جدو بی بی دربار چ گئی ہے والا درنگ کالا ہے جدو دربار چ واپس آئی ہے والا درنگ سفید ہے یہ اجازت دیتا ہے انہا مسلمان آنے واللہ یہ میری حسین دربار جو خالی یہ میری حسین دربار دی ٹیک لا کے زمین تے بیٹھ میری حسین زمین تے بیٹھ کے روندی پئی آلیا حسین ویڑے چاہیے آواز
فدا ایک کون بی بی ہے ساڈے دروازے تے بیٹھ کے روون حوالہ دیے زینب بچڑا سجان تیری ماں زہرا ہے صدقے 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 بڑی مقبول مجلس مولا مرحومہ دے درجات بلند فرمائے میری سین ماں دے کولائی نکے نکے ہاتھ بن کے آدھی اماں روندی کیوں ہے اماں اس واسطے بھی روندی ہے تو تینوں حق نہیں ملیا اے گل سنی نے حضور سے اماں اس واسطے بھی روندی ہے جو تینوں حق نہیں ملیا بی بیاں دے میری حیا والی تھی میں اس واسطے نہیں پہ روندی جو میں نو حق نہیں ملیا میں نے ایک اور گل پہ رویں دی اماں کیڑی گل بی بیاں دے شبیر کو ہی جیڑا رنگ دربار دا ویکھائیاں تیری چادر بچان محال صدقے جاواں بس آخری لائن بہت زیادہ میں پڑھ گیا زندگی دا پتہ نہیں اے شیر میں پڑھنا ہے زندگی دا پتہ نہیں رومن والے مومنہ میں نے قرآن دی قسم ہے رائے جی میں نے قرآن دی قسم ہے میری سین خود کو پیو دی قبر تے آئیے پیو دی قبر تے آ کے بہ گئی پیو دی قبر تے بہ کے جیڑی پاک رسول دی تھی گل کی تھی سناوا پوری زندگی یاد رکھنا والا بیان ہے بی بی رو کے آندی ہے بابا تیرے امتی ظالم روبر دے نہیں میں کو ایک باری سینے تے ہاتھ مار کے آنکھوں ہائے زہرا بابا تیرے امتی ظالم روبر دے نہیں میں کو بابا میرے مالک میرے خالق استقرد ثواب مرحومہ دے نام مالک درج فرما میرے مالک میرے خالق مرحومان و جوار معصومین جگہ عطا فرما اور اس خاندان دے اتنے فرد دنیا تو چلے گئے نے استقرد صدقہ میرے مالک خالق انہوں نے درجات بلند فرما حاضرین دے مرحومین دے درجات بلند فرما میرے مالک میرے خالق جڑے محمد بیمار نے شفاء کلی عطا فرما جڑے محمد بے اولاد نے اولاد نرینہ عطا فرما جڑے محمد بے روزگار نے روزگار عطا فرما جڑے تنگ دست نے تنگ دستیاں دور فرما میرے مالک میرے خالق جڑے محمد حج و زیارات دی خواہش رکھتے ہیں انہوں نے خواہش کو اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرما میرے مالک میرے خالق شیعان حیدر قرار دی حفاظت فرما دشمن آل محمد نو نست و نابود فرما آل محمد دی قبران دی حفاظت فرما میرے مالک میرے خالق ساڑی پہلی اور آخری دعا ساڑے بارویں مولا دا ساڑے بارویں حادی دا ساڑے بارویں وارث دا جلد از جلد ظہور اللہم اپنے ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا علیہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة لیل النہار ولی وعافر مقائد وناصر ودلیل معلوم حتی تسکنہ ورزقت وعنوت مکیہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد برحمتک یا ارحم الراحمین الگگر حیدر الگگر کروا